بسم اللہ مرداباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کریم کربلا کی عزت و عظمت پہ باجمات باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ مل کے باجمات باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے نواب کربلا کی عزت و عظمت پہ مل کے باجمات باواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔ کافی حضرات تشریف فرما ہے، لیکن درود کی آواز آہستہ ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھ دے سارے۔ اللہم ماشاءاللہ، اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ محمد حضرات زیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان باد ولایت، سب سے پہلے دعا گو ہوں جس مقصد کے لیے یہ کریم کربلا کے ذکر کا اہتمام کیا گیا ہے، مالک مرحوم مغفور مختار جعفری صاحب کے درجات میں بلندی اور وسعت پیدا فرمائے۔ مالک ان کا شمار کریم کربلا کی عزاداروں میں فرمائے۔ ان کے والد محترم، ان کی والدہ، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، مالک ذکر کریم کربلا کے صدقے میں ان سب کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی حاضرین مجلس عزا تشریف فرما ہو، مالک آپ سب کے مرحومین کے درجات میں بلندی اور وسعت پیدا فرمائے۔ مالک ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم سب کو کربلا کی زواری نصیب فرما، ہمیں ایسا بنا جیسے آل محمد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پردے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنے 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حکیم نثار جعفری صاحب، ان کے برادران فضل عباس بھائی، ان کے برادران سب کی صحت و سلامتی کے لیے نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ مل کے باجمات باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
ماشاءاللہ درود سب پڑھ رہے ہیں، کافی حضرات بیٹھے ہیں، لیکن آہستہ آواز سے، بلند آواز سے سارے صلوات پڑھ لو۔ اللہم، یہ تھوڑا سا، ہاں جی اب ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اعزاء برائے بلندی درجات مرحوم و مغفور مختار جعفری صاحب کے لیے ہے، اور میں چونکہ شیعہ سنی مشترکہ اجتماع ہے، برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، اتحاد بین المسلمین کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ قرآن مبارک کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات۔ خدا کہہ رہا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ چونکہ مشترکہ مجمع ہے، اسی مناسبت سے دو چار گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں موت کے موضوع پر کوئی ڈرنے ڈرانے والی بات نہیں کروں گا کہ جس سے آپ بڑے حیرانگی کے ساتھ یا ڈر ڈر کے بات کو سماعت فرمائیں۔ موت ایک حسین لمحہ ہے۔ چلو بات زیادہ دور نہ لے جاؤں، قریب کر کے جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کا نام موت ہے۔ آپ جئیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جسے زمانہ موت کہہ رہا ہے، در حقیقت مومن کی وہی حیات ہے۔ توجہ ہے نا مومنین اکرام؟ الذی خلق الموت والحیات، میں وہ اللہ ہوں جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ پتہ چلا سر کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ تو جب موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، تو جو موت و حیات سے پہلے ہوں پھر وہ موت کے تابع نہیں ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت شکریہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہو۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ تو محمد مصطفیٰ کا نور اول مخلوق تھا، موت بعد میں ہے، حیات بعد میں ہے۔ تو جس کے نور کے بعد موت و حیات ہے، پھر اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حاضر ہے یا نہیں ہے۔ توجہ بھائی، توجہ، بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر نبیوں کے سلطان کے بارے میں کہنا کہ وہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہے، جو موت سے پہلے کے ہوں پھر موت ان پہ غالب نہیں آ سکتی۔ الذی خلق الموت والحیات، میں وہ اللہ ہوں جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ توجہ ہے بھائی جان؟ موت اور حیات کو اللہ نے کیوں خلق کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ احسن عمل ہے کیا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا نبی اور آل نبی سے محبت کا نام احسن عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اور آل نبی سے محبت اور مودت کا نام احسن عمل ہے۔ اسی لیے تو نبی کے سلطان نے فرما دیا من ماتا علی حب آل محمدین مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے۔ چلو میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، فضل بھائی اس بات پہ خصوصی توجہ کا طالب ہوں، مرنا کمال نہیں، مرنا کمال نہیں، مر کے نہ مرنا کمال ہے۔ آپ جیو، کیا خوبصورت سن رہے ہو۔ مولا آپ کی معرفت میں وسعت پیدا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مرنا
کمال نہیں، مر کے نہ مرنا یہ کمال ہے، این ممکن ہے، یا میرے مولا میں جملہ کہہ سکوں، این ممکن ہے کہ زمانہ دنیا کے رسم و رواج نبھانے کی خاطر جس کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے وہ زندہ ہو، اور جو رسم و رواج نبھا رہا ہے وہ مردہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ، مالی پاک آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ تائید مولا میں اٹھے ہیں۔ این ممکن ہے کہ زمانہ رسم و رواج نبھانے کی خاطر جس کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے وہ زندہ ہو، اور جو کندھا دے رہا ہے، آپ جیو مزمل سلامت رہو، وہ مردہ ہو۔ اسی لیے تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا مرا نہیں، زندہ ہے۔ آپ جیو بھائی سلامت رہو، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا، مرنا کمال نہیں، مر کے نہ مرنا یہ کمال ہے، وہ زندہ ہے۔ سلمان محمدی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے، یہ کیوں نہیں کہا جو اللہ کی محبت میں مر جائے؟ توجہ بھائی توجہ، یا رسول اللہ، آپ نے یہ تو فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ زندہ ہے، یہ کیوں نہیں کہا جو اللہ کی محبت میں مرے وہ زندہ؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جو آپ کی محبت رکھے اس دنیا سے چلا جائے وہ زندہ ہے؟ نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ نے سلمان محمدی کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا سلمان یاد رکھنا جو اللہ سے محبت کرتا ہو ضروری نہیں ہے مجھ محمد سے بھی کرتا ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بولا جو سمجھ گئے ہو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے ضروری نہیں ہے وہ مجھ محمد سے بھی محبت کرے، جو مجھ محمد سے محبت کرے ضروری نہیں ہے وہ میری آل سے بھی محبت کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا جو میری آل سے محبت کرتا ہو محمد اور اللہ سے محبت نہ ہو۔ آپ جیو، آپ جیو بھائی، آپ جیو بھائی، آپ جیو شاب علی ولی اللہ، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، جو سامنے اس طرح بیٹھے ہو، بسم اللہ بسم اللہ، کیا حال ہے، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، حافظ آباد سے خیر و عافیت سے آگے، بسم اللہ بسم اللہ۔ مومنین علی پور چٹھا سے، مومنین اکرام، موت و حیات وہ منزل کا نام ہے کہ جہاں پہ اپنے اور پرائے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو خدا کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جملہ علی حیدر تیرے لیے کہنے لگا ہوں، جو اس کی مخلوق کا انکار نہیں کر سکتا وہ خالق کا کیسے کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت۔ جب مخلوق کا انکار نہیں کر سکتے تو پھر خالق کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے۔ رسول کی زباں پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ جو رسول خدا دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے، چونکہ برادران اہل سنت کثرت سے بھائی بیٹھے ہیں میں ان کے لیے بات کو قریب کرنے لگا ہوں، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم نے علی کو مولا تھوڑی مانا ہے، یہ تو محمد نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، مولا زواری قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کے سارے بولو حیدری۔ توجہ ہے مومنین اکرام، علی ولی اللہ، جو رسول دے وہ لے لو،
اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام قرآن ہے۔ چلو میں جملہ قریب کر کے کہنا چاہتا ہوں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو، رسول کے حکم پہ جو عمل کرتا ہوا مارا جائے وہ زندہ ہے۔ پھر سننا، رسول کی بات پہ عمل کرتا ہوا جو مارا جائے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، تو جس کے حکم پہ عمل کرتا ہوا مارا جانے والا زندہ ہے، وہ خود مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہو بادشاہ، محمد وآل محمد، بہت شکریہ بھائی۔ جس کے حکم پہ عمل کرنے والا زندہ ہے اور وہ خود مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حاضر و ناظر ہیں، یہ ہر چیز پہ اختیار رکھتے ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا امیر کائنات سے پوچھا گیا، یا علی یہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ مولا مسکرا کے کہتا ہے یہ تو وہی بتائے گا جس نے چکھا ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مالک سلامت رکھ۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مولا یہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں یہ تو وہی بتائے گا کہ جس نے چکھا ہو۔ چچا ذرا دعا کرنا، جی وہ وہی بتائے گا جس نے چکھا ہو۔ یا علی آپ وارث قرآن ہیں، یا علی آپ سلونی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یا علی آج آپ یہ تو بتائیں موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ شاہ ممکنات، ہاشم کی غیرت، مطلب کے پوتے، زہرا کے شوہر، مولا امیر کائنات نے مسکرا کے کہا یاد رکھنا جس کے دل میں بھی ہم آل محمد کی محبت ہوگی، موت کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ جس کے دل میں بھی ہم آل محمد کی محبت ہوگی، اس کے لیے موت کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور جس کے دل میں ہم آل محمد کا بغض ہوگا، موت کا ذائقہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ توجہ ہے مومنین اکرام، موت مٹ جانے کا نام نہیں، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، موت نیست و نبود ہو جانے کا نام، موت نام ہے منتقل ہونے کا۔ جیسے مومنین کا اعلان کیا جاتا ہے فلاں مومن انتقال کر گیا ہے، مر نہیں گیا، انتقال مانی منتقل ہو، ایک گھر سے دوسرے گھر کی، توجہ ہے مومنین اکرام، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف مومن منتقل ہوتا ہے، ایک گھر سے دوسرے۔ مولا امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہم اور تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، فنا کے لیے نہیں۔ پھر سننا، مولا فرماتے ہیں ہم اور تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، فنا کے لیے نہیں، لیکن تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کیے جا رہے ہو۔ ہائے 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 ہائے، مولا نے فرمایا لیکن تم، ہم نہیں۔ آئے توجہ بھائی، توجہ، مولا نے فرمایا لیکن تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کیے جا رہے ہو۔ اسی لیے قبلہ عذر حسن زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا قبلہ یہ موت کیا ہے؟ آپ سارے بھی اس جملے پہ ہاتھ اٹھا لو، پھر بھی حق سماعت ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ بہت عظیم مذہب ہے آل محمد کے خطیب آل محمد قبلہ عذر حسن زیدی آل اللہ مقامہ کا جملہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا قبلہ یہ موت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب
مومن اپنے سرہانے اپنے وارثوں کو دیکھتا ہے، محمد مصطفیٰ سے لے کر امام قائم تک ہر اپنے مالک کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کا دوبارہ دنیا کو دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ جیو سلامت رہو۔ جب مومن اپنے سرہانے اپنے مالکوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کا دوبارہ دنیا کو دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اور جس کی اپنی زمین ہے، کوئی اپنی دکان ہے، اپنا گھر ہے، اپنی پراپرٹی ہے، وہ اس جملے پہ ضرور بولے، اگر وہ نہ بولے مجھے دکھ ہوگا، یا کم از کم وہ اپنی زمین اور پراپرٹی کے کاغذات کو ضرور دیکھے کہ وہ اس جملے پہ بولا کیوں نہیں، کیونکہ اتنی دیر تک پٹواری زمین کا انتقال نہیں کرتا جب تک وارث موجود نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، بولو بولو، سر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سر؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اتنی دیر تک پٹواری بھی زمین کا انتقال جب تک وارث موجود، جب دنیا کا وارث موجود نہ ہو تو زمین منتقل نہیں ہوتی، تو جو کائنات کا مالک ہے اس کے بغیر موت کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں مومن، توجہ ہے آپ کی مومن نے؟ چلے بات کو قریب کروں، اور چونکہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے اور بات کو سمیٹنے کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ مومنین کرام، یہ موت ہے کیا؟ اے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا موت ہے کیا اور حیات ہے کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں میت پڑی ہو جی روئے نہ، کیوں؟ رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ بات، میں کسی کے دل ازاری نہیں کر رہا، محبت کے ساتھ زیادی بھائی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کہتے ہیں اس اجر و ثواب اصال و ثواب یہ کچھ نہیں پہنچتا، مرنے والا مر گیا، اس کے لیے فاتحہ، سورہ یاسین، قرآن، ذکر اہل بیت، یہ اس تک نہیں پہنچتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا اس تک یہ اصال و ثواب کوئی چیز نہیں پہنچے گی، میں اسے بڑے پیار و محبت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب گھر میں میت پڑی ہوتی ہے تو کہتے جی روئے نہ، کیوں؟ رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، جب اس کا نامہ اعمال ہی بند ہو گیا تو تکلیف کیسی؟ ہائے ہائے ہائے، شاباش طاہر عباس چاچا، بہت شکریہ۔ جب اس کا نامہ اعمال ہی چاچا ماموں بند ہو گیا تو پھر تکلیف اذیت کیسی؟ اور دوسرا ایک اور جملہ کہا جاتا ہے، رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا جملہ یہ کہا جاتا ہے نماز جنازہ اس کی ادا فلاں ٹائم پہ کی جائے گی۔ جب اس کا نامہ اعمال ہی بند ہو گیا تو یہ نماز کس کی؟ ہائے 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 ہائے، یا علی میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہا، مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہو۔ جب نامہ اعمال ہی بند ہو گیا رونے سے تکلیف کیسی؟ جب نامہ اعمال ہی بند ہو گیا تو پھر یہ نماز جنازہ جو دعائے جنازہ ہے، یہ دعائے جنازہ کیوں؟ آصف رضا کو یہ کہنے کی اجازت دو کہ دعائے جنازہ نماز جنازہ پڑھ کے بتایا ثواب پہنچ جاتا ہے، رونے پہ فتویٰ لگا کے بتایا عذاب بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ پھر اپنے جانے والے کا اپنا مقدر ہے، کوئی دنیا کو رو کے عذاب پہنچاتا ہے، کوئی حسین کو رو کے ثواب پہنچا۔ جیو بھائی، کوئی حسین ابن علی کو رو کے ثواب پہنچا۔ یہ موت ہے کیا؟ بات کو سمیٹو مومنین اکرام۔ ابی ابن کعب صحابی رسول، قاری قرآن، نماز پڑھ رہے تھے۔ ابی ابن کعب کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا، نبیوں کے سلطان نے مجھے آواز دی، ابی میری بات سن۔ کہتے میں نے نماز پڑھنے میں جلدی کی۔ نماز پڑھنے میں جلدی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی آواز کو سن لیا تھا، رسول کی آواز کو
سن لیا تھا۔ ابی ابن کعب صحابی رسول کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی نماز مکمل کر کے نا رسول خدا کے پاس آ کے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا۔ رسول مسکرا کے کہتے ہیں میں نے تو تجھے پہلے بلایا تھا۔ شاباش تہر دل زندگی ہو، میں نے تو تجھے پہلے بلایا تھا۔ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول مسکرا کے کہتے ہیں یہ نماز کس سے لی ہے؟ مسلمان تیری زندگی ہو، مولا تجھے سلامت رکھے، یہ نماز کس سے لی ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی۔ رسول خدا نے کہا میں نے تجھے بلایا تھا۔ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب موت کس کا نام ہے اور حیات کس کا نام ہے؟ اس سے بڑھ کے اور میرے پاس گفتگو آسان نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہو، میں بات کا نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ موت کس کو کہتے ہیں اور حیات کس کو کہتے ہیں؟ موت مٹی کے تلو جانے کا نام نہیں ہے، چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ رسول خدا نے کہا ابی ابن کعب میں نے تو تجھے پہلے بلایا تھا۔ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے اس کی آواز پہ آ جاؤ، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اکبر، اسی میں تمہاری، بولو اسی میں تمہاری، اسی میں تمہاری، بھائی میری طرف دیکھ لو، اسی میں تمہاری۔ رسول کی آواز پہ لبیک کہنے کا نام زندگی ہے۔ جو رسول کی آواز پہ لبیک نہ کہے بھاگ بھی رہا ہو، مردہ بھاگ رہا ہے۔ ہائے ہائے، چلنا تو دور ہے، بھاگ بھی رہا ہو۔ توجہ ہے مومنین کرام؟ ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے یہ ذہن میں سوچ لیا کہ جب رسول بلائیں آ جانا ہے، جب رسول بلائیں، نہ میں تھکا ہوں نہ میں ایسا خطیب ہوں جو ماحول سے بے نیاز ہو کے بات کو پڑھوں۔ زوار بھائی میں بات کو قریب کرنے لگا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی جب بھی رسول بلائیں گے رسول کی آواز پہ آ جانا ہے۔ کاش دوبارہ ایسا موقع ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، رسول مجھے بلائیں میں رسول کی آواز پہ آ جاؤں، رسول مجھے بلائیں میں رسول کی آواز پہ آ جاؤں۔ دوبارہ ایسا موقع ہے، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے یہ سوچا۔ ایک دن کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، فضل بھائی توجہ کرنا، میں نماز پڑھ رہا تھا، کہتے میرے پہلو میں آ کے سلمان محمدی رسول خدا کے وہ صحابی جس کو رسول خدا نے کہا تھا السلمانو منا اہل بیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ کہتے ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پہلو میں آ کے سلمان محمدی بھی کھڑے ہو گئے۔ سلمان محمدی نے کہا اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ جیسے کہتے پہنچے تھے مالک یوم الدین پہ، ادھر رسول نے کہا سلمان میری بات سن، بیدار ہو کے بولنا، سلامت رہو۔ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تھے کہ رسول خدا نے کہا سلمان میری بات سن۔ کہتے ابی ابن کعب کہتے ہیں چونکہ میرے پہلو میں کھڑے تھے، انہوں نے نماز کو چھوڑا، رسول کے پاس چلے گئے۔ رسول خدا نے کہا سلمان مجھے پانی پلا، مجھے پانی پلا۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں چونکہ میرے کان بھی اس طرف چلے گئے تھے، سلمان محمدی نے رسول خدا کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد کہا ٹھیک ہے سلمان اب تو چلا جا۔ کہتے میرے پہلو میں دوبارہ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ آپ کی اپنی مرضی ہے لاہور والو، ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے اس جملے پہ، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آل محمد کی محبت ہے تو پھر ہاتھ باندھ کے نہیں، ہاتھ کھول کے ذرا تائید مولا میں ہاتھ اٹھانا۔ کہتے جیسے ہی نماز کو چھوڑا رسول خدا کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد میرے پہلو میں کھڑے ہو کے جہاں پہ نماز کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے نماز کو آغاز کا آگے بڑھایا۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے نماز کو مکمل کیا، مکمل کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سلمان کو بلایا، سلمان نے نماز کو چھوڑا، آپ کو پانی پلایا، دوبارہ کے میرے پہلو میں کھڑے ہوئے، حق
حق بنتا تھا نئے سرے سے شروع سے نماز شروع کرتے، لیکن جہاں چھوڑ کے گئے وہیں سے آگے بڑھنے شروع کی۔ کیوں سلمان تو نے ایسا ہی کیا؟ مسکرا کے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی کیا۔ کیوں سلمان؟ مسکرا کے کہا یا رسول اللہ جو پڑھ رہا تھا وہ بھی نماز تھی، جو آپ کو پانی پلانے آیا یہ بھی میری لا۔ بولو بولو عقیدے بولے جیو چاچا سلامت رہو، ہاتھ اٹھا کے آخری بندے تک سارے بولو حیدری۔ توجہ ہے مومن نے؟ یا رسول اللہ جو پڑھ رہا تھا وہ بھی میری نماز تھی، اور جو میں آپ کو پانی پلانے آیا یہ بھی میری۔ جب آپ کسی کی محبت میں گم ہو جائیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ عبادت کر رہے ہو۔ لہٰذا جب اللہ نے آل محمد جیسی ہستیاں عطا کی ہے تو جب ان کی محبت کا اتنا مقام و مرتبہ ہے تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں پھر آپ کو ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا آپ کا محبوب چاہتا ہے۔ توجہ ہے مومنین اکرام؟ پھر ہمیں بھی ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے اعمال میں مالکوں کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہمارا سر ادب سے جھکا ہوا ہو، شرمندگی سے نہ جھکا ہوا۔ ان کی محبت کا اتنا مقام ہے، ان کی ولایت کا اقرار کرنے کا اتنا مرتبہ ہے، تو پھر اسی لیے مولا نے فرمایا اے ہمارے ماننے والو ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث زحمت نہ بنو۔ آپ کو دیکھ کے ہر کوئی کہے یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ پردے میں بیٹھنے والی ماؤں بہنوں آپ کو دیکھ کے ہر کوئی کہے یہ فاطمہ زہرا اور زینب الکبریٰ کی کنیزیں جا رہی ہے۔ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ۔ پھر ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہماری طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو وہ ہمارے مالکوں کی طرف جائے گی ہمارے عمل کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر آل محمد سے محبت کرتے ہو پھر اپنی زندگیوں میں آل محمد کے فرامین کے مطابق اعمال کو لکھ رہا، کیونکہ انہوں نے سب کچھ امت کو دیا، بدلے میں امت سے جو کچھ مانگا امت نے ان کو نہیں دیا۔ رات کا وقت ہو گیا ہے، نماز مغرب کی اذان کا وقت بالکل قریب ہے، اور میرے زوار بھائی نے جو مجھے مصائب پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ عین شام کے مطابق شام کی ملکہ کا موضوع ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں اللہ تمہاری ہائے پہ رحمت نازل فرمائے۔ شام ہونے والی ہے، شام کی ملکہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس وقت یہاں پہ اس بارگاہ میں بیٹھ کے اس فرش عزا پہ بیٹھ کے ایک آذان سنو گے، یہ علی کی وہ درد والی بیٹی ہے جس نے 15 آذانیں سنی۔ مولا تیری ہائے قبول فرمائے، امام زمانہ تیری ہائے پہ رحم نازل فرمائے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ وہ علی کی عزت والی بیٹی ہے جس کو نبیوں کے سلطان نے فرمایا یہ باپ کی زینت ہے۔ زین اب کہتے ہیں باپ کو، زین کہتے ہیں زینت کو، باپ کی زینت۔ اسی سطر پہ میرے حصے کی نوکری زیدی بھائی تمام ہو جائے گی۔ جو باپ کی زینت تھی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے خطبے کیسے پڑھ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ مجھے یاد ہے آج بھی میں مختار جعفری صاحب کے جنازے میں گاؤں میں شرکت کے لیے پہنچا تھا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کی میت قبرستان میں وہاں پہ امام بارگاہ میں رکھی گئی، اور یہ ایسا جانے والے مرحوم ہیں
لوگوں کے جانے کے بعد، دفن ہونے کے بعد مجلس ہوتی ہے، ان کی میت پہ کتنے گھنٹے مجلس عزا ہوتی رہی۔ جو اولاد بیٹھے ہو مالک ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ اور میں نے دیکھا جب گھر سے میت نکلی، بہنیں رو رہی تھی، ماؤں کے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، بیٹیاں رو رہی تھی۔ اور آپ نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہوگا جب گھر سے میت اٹھائی جائے، گھر میں مستورات زیادہ روتی ہے، بیٹیاں جنازے کی چارپائی کو پکڑ دیتی ہے، بہنیں جنازے کی چارپائی کو پکڑ دیتی ہے، رو رو کے کہتی ہے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بھائی گلے لگا کے کہتے میں تیرا سہارا موجود ہوں، بھائی پیار کر کے کہتے نہ رو، اس کو جانے دے، مجھے اس مقدس منبر کی قسم، شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان کا وقت قریب ہے، سگی بہن زینب الکبریٰ بھائی حسین کے جنازے سے ایسے چپ کر کے گزر گئی جیسے لگتا ہی کچھ نہیں تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی بھائی تیرا قاتل مجھے رونے نہیں دیتا، بھیا میرے سر پہ چادر نہیں ہے، بھائی میرے ہاتھ پسے گردن ہے، رو رو کے کہہ رہی تھی بھائی میں شام جا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا امام زمانہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، او پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں، سید سجاد سے بی بی زینب نے کہا سجاد میرے بھائی کے قاتل سے پوچھ، اگر وہ کہے تو ایک وین کر لوں۔ ایک وین کی اجازت ملی، جیسے ہی ایک وین کی اجازت ملی نا، اب ہاتھ تھے پسے گردن، ایسے ہی بن پلان اونٹ سے زمین پہ آئے، جیسے عباس بغیر بازوؤں کے، مولا تیرا ماتم قبول کرے، جیسے ہی بھائی کے لاشے پہ پہنچی نا، یہاں پہ میت پڑی ہو، کوئی بہن آ جائے، زمانہ کہتا پیچھے ہٹو، مرنے والے کی بہن آ رہی ہے، جنازہ اٹھا بھی لیا جائے، لوگ کہتے میت رکھو، مرنے والے کی بہن آ رہی ہے، بہن کے وین سن کے دنیا رونا شروع کرتی ہے، جیسے ہی ایک وین کی اجازت ملی، پتھروں کا ڈھیر تھا، پتھروں کا ڈھیر ہٹایا جاتا ہے ہاتھوں سے، مجھے معاف کرنا، ہاتھ پسے گردن تھے، کوہنیوں سے پتھر ہٹانے شروع کیے، پتھر ہٹاتے ہٹاتے کوہنیوں سے خون نکلنا شروع ہوا، کٹی ہوئی گردن کو دیکھا، حسین کی طرف دیکھ کے رو کے کہا مہر نبوت کا سوار تو ہے، واللیل کی زلفیں تھامنے والا حسین تو ہے، جس کے پروں پہ جو سوتا تھا وہ جبرائیل کا سردار تو ہے۔ عزاداران حسین ہائے کہہ کے سطر سنو، رو کے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی علی کی بیٹی زینب تو ہے، زینب تیری چادر کہاں چلے گئی؟ رو کے کہا بھیا تیرے قتل کے بعد شمر نیزے سے میری چادر چھین گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلمون ایمن قلبون۔ امام زمانہ مرحوم کے درجات میں بلندی اور وسعت پیدا فرمائے۔